والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے نسبت کار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج میں اس کتاب سے ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 696 اور 697 پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے نا تو آپ ایک بات کو تین بار دہراتے تاکہ سننے والا آسانی سے سمجھ جائے، اور جب آپ کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں آپ تین بار سلام فرماتے۔ یہ روایت تو جو ہے وہ بخاری کے اندر موجود ہے، اور جو ابو داؤد کے اندر موجود ہے وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو اتنا پیارا تھا کہ آپ ہر الفاظ کو آہستہ آہستہ ٹھیر کے بولا کرتے تھے، اور ایک لفظ بہت ہی صاف ستھرا اور عمدہ ہوتا تھا، جسے سننے والا سن کر آپ کی بات کو فوراً سمجھ جاتا تھا۔ حضرات محترم، اب ذرا توجہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اب انداز گفتگو سمجھایا جا رہا ہے کہ گفتگو اس انداز سے ہونی چاہیے کہ جس میں چیخ و پکار نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، بلکہ آہستہ آہستہ گفتگو نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے، تاکہ سننے والا جو ہے آپ کی بات کو سن بھی لیتا تھا اور بآسانی سمجھ بھی جایا کرتا تھا۔ اب جس روایت میں یہ آیا کہ آپ اس بات کو تین بار دہراتے تھے، تو ہر بات ایسا نہیں تھا کہ آپ ہر بات کو تین بار ہی دہراتے ہو۔ جو مشکل مرحلہ ہوتا تھا، کوئی مشکل بات ہوتی یا کوئی اہم کا بات ہوتی، اس کو تین بار سمجھاتے، تین بار دہراتے، تاکہ بات وہ سن کر یاد ہو جائے۔ پہلی بار تو حکمت میں یہ تھی کہ اگر ایک بار سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ اس کو دہرا دیا جائے، تاکہ دوسری بات میں اس کو یاد آ جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ اگر دوسری بار بھی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر تیسری بار سمجھ میں ضرور آ جائے گی، اور یہ حکمت سے بھرا کلام تھا آپ کا۔ اسی طرح محدثین کی عادت کریمہ ہوتی ہے، جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ایک روایت کو محدثین جو ہیں بار بار لے کر آتے ہیں، کبھی کسی باب میں، کبھی کسی باب میں، کبھی کسی باب میں، تو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی اہمیت کو زیادہ بیان کرنا جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے کہ اس کو بار بار لایا جا رہا ہے۔ اور جو آپ سلام فرماتے تین بار، تو اس سے علماء کرام نے بات بیان فرمائی ہے کہ جو پہلا جو سلام تھا یہ آپ کے ہر بار ایسا نہیں ہوتا تھا، کہیں کسی مقام پر آپ نے ایسا کیا، یہ آپ کی عادت کریمہ نہ تھی۔ پہلا جب سلام کیا اس سے مراد اجازت تھی، جس طرح کسی دروازے پہ جائیں دستک دیتے ہیں، ہمارے یہاں تو بیل لگی ہوتی ہیں، گھنٹی دباتے ہیں، تو آپ کا جو پہلا سلام تھا وہ اجازت کے طور پہ تھا۔ دوسرا جو سلام ہوتا تھا وہ ملاقات کا تھا، اور تیسرا جو سلام تھا وہ الوداع کا تھا کہ رخصت ہونے کے بعد۔ اب ہمارے یہاں جو ہے دو چیزیں رہ گئی ہیں، اور اب تو دو میں سے بھی
ایک بھی مشکل سے نظر آ رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ سلام کو عام کرنا ہے، ہم نے ہائے نہیں بولنا، ہم نے بائیں نہیں بولنا، جب بھی بات کریں گے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ بولیے سلام کریں گے۔ اس بات کو آپ یاد رکھ لیے، اور نہ صرف یاد رکھنی ہے بلکہ زندگی میں اس کو بنانا بھی ہے، اور جب رخصت ہوں گے تب بھی سلام کر کے رخصت ہوں گے۔ یہ جو ہے مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور جو انگریزی طریقہ ہمیں سکھا دیا ہے ٹاٹا بائے ہائے گڈ بائے، اس کا اجر و ثواب بھی نہیں، نہ یہ مسلمانوں کا طریقہ بھی نہیں، تو کیوں نہ ایسا طریقہ اپنا لیں جو اسلامی بھی ہو اور اس کا ثواب بھی ہو۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی لیے علماء کرام جو ہیں ایک مسائل کو بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ بار بار سننے سے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے یاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔